السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور آج میں کرنے جا رہی ہوں ایک بہت بڑا کام، جو کہ میں نے بہت ہی مشکل سے اپنی سسٹر کو کہا ہے کہ یار تم میرے بچے کے کپڑے سی دو، لیکن وہ ابو کے کام میں بزی ہے۔ تو پھر میں نے سوچا چلو تم مجھے کٹنگ کر کے دے دو، تھوڑا سا گائیڈ کرتی رہنا۔ تو پھر میں نے کہا تو مجھے گائیڈ کرتی رہنا، کیونکہ میں اپنے کپڑے تو سی لیتی ہوں خود، لیکن میں نے پہلی دفعہ زندگی میں اپنے بیٹے کے کپڑے ماشاءاللہ خود سیے ہیں، اور مجھے بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ میں اب لڑکوں کے کپڑے بھی سی سکتی ہوں الحمدللہ سے۔ اور یہ میری بہن نے مجھے کٹنگ وغیرہ کر دی تھی کپڑے، اور یہ ناپ وغیرہ حسین کا رکھا ہوا تھا۔ تو پھر میں نے کہا چلے میں آج اپنے بیٹے کا سوٹ ضرور سیوں گی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس کے تو میں نے آلموسٹ کیا کہتے ہیں کپڑے ریڈی میڈ ہی خریدے ہوئے ہیں، کیونکہ انتہائی گرمی پڑ رہی ہے بہت زیادہ کہ ریڈی میڈ تو بچہ کپڑے پہن نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کافی وامٹنگ ہو گئی تھی، کافی طبیعت خراب رہی ہے اس کی۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا میں کافی کپڑے لے آتی ہوں حسین کے۔ تو پھر میں بازار گئی تو میں نے وہاں سے جا کر کپڑے وغیرہ خریدے، اور پھر اس کے بعد میں اوپر آ گئی ہوں۔ میری امی نے مجھے کہا جاؤ میرے 2-3 سوٹ ہیں وہ پریس کر دو۔ پھر وہ میں نے پریس کے لیے آئی تو یہ 2-3 شہزادیاں اوپر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ میرے روم کا انہوں نے بس کیا کہیں، بچے جہاں ہوتے ہیں وہاں پر تھوڑا بہت کچرا ہوتا ہے، تھوڑا بہت نہیں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن چلیں خیر انہی سے ہی رونق ہوتی ہے گھر میں۔ پھر میں نے یہ امی کے کپڑے 2-3 تھے وہ کپڑے استری کیے، کیونکہ میری امی ایموشنل کرتی ہیں کہ میں اپنے کپڑے جب سے تم پیدا ہوئی ہو جب سے کپڑے میں خود ہی استری کرتی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد چلیں امی یہ کپڑے استری کیے، پھر اس کے بعد آ کے میں نے یہ سلائی دوبارہ سے شروع کر دی۔ اور پھر یہ کرتا جو ہے حسین کا تھوڑا سا سٹچ ہو چکا تھا اور تھوڑا سا رہ رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد گرمی بہت زیادہ تھی، تو پھر میں نے سوچا نہیں امی کچن میں اکیلی کام کر رہی ہیں، تو میں نے ابھی ٹراؤزر بھی سی لیا ہے اس کا، اور کرتے کی پٹی وغیرہ بین پٹی تو لگا لی ہے، بس زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں یہ کرتا سل جاتا ہے۔ اور پھر چلتے ہیں منی گارڈن کی طرف۔ یہ تو آج یہ باصف جا کر یہ مٹی لے کر آئے تھے، تو یہ ٹماٹر کا پودا انہوں نے امی نے پھر دوبارہ سے دوسرے گملے میں لگا دیا، حالانکہ یہ دوسرے گملے میں لگا ہوا تھا، ماشاءاللہ بہت زیادہ پھل دے رہا ہے، ٹماٹر کچھ زیادہ ہی اچھے ہو رہے ہیں۔ اور یہ دیکھو اتنے پیارے یہ جو گلابی پھول ہے نا، یہ ابھی لگا کر گئے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا چلے میں شیئر کرتی ہوں ویڈیو، اور دیکھیں ٹماٹر کا پودا، اور ایک یہاں پر بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس امی کا دل کرے نا تو امی یہاں پر ہر فصل کی چیزیں نا لگا دے، ٹماٹر، آلو اور وہ بینگن، جو بھی چیز امی کے ہاتھ میں لگے نا تو امی کہتی زیادہ پھل لگے۔ تو یہ دیکھو فالشا لگ چکا ہے، یہ دیکھیں فالشا اپنی بیٹی کو دیا میں نے توڑ کر۔ پھر سلائی تو میں نے کبھی سیکھی نہیں تھی، یہاں تک کہ دھاگا ڈالنا بھی نہیں سیکھا تھا، جو بھی سوٹ ہوتا تھا میری بہن ہی سیتی تھی وہ۔ تو آج میں نے سیا نا تو مجھے بہت زیادہ انتہائی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ سوٹ سیا اپنے بیٹے کے لیے ماشاءاللہ۔ اور پھر چلیں انسان کو جو چوٹ یعنی کہ دھکے لگ کر انسان کو کچھ نہ کچھ تو آ ہی جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹماٹر کتنے زبردست ہو چکے ہیں، اور ہم لوگوں نے کافی اس کو سالن میں استعمال بھی کر لیا الحمدللہ سے۔ اور پھر اس کے بعد میری امی کی پیچھے سے آواز آئی ہے آ جاؤ جلدی سے، گارڈن وارڈن چھوڑو، جلدی سے مجھے ہنڈی پینی کمپلیٹ کرواؤ اور کچن سے آزاد کرو، کیونکہ آج کل تو کچن میں کھڑا ہونا ہی ایسا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ کچن میں ہی کولر یا اے سی لگوا دے، وہاں سکون سے ہنڈی روٹی ہو جائے، لیکن بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آج ہم لوگ بنا رہے تھے کھنڈلیاں، تو یہ امی مجھے نا کہہ رہی تھی کہ نا یہ جو بیسن آیا ہے نا مجھے لگ رہا ہے یہ نا صحیح نہیں جمے گا۔ تو وہ پہلی بات یہ جب میری امی کچھ بنا رہی ہوتی ہے نا تو کچھ ٹوک دیتی ہیں تو وہ خراب ہو کے ہی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا مجھے یقین ہوا کہ ہاں یہ نہیں ٹوٹے گی۔ پھر اس کے بعد میں امی نے ہنڈی وغیرہ بنائی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ چکی تھی اور پگھل چکی تھی ہنڈی، تو میں نے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو نہیں شیئر کری، کیونکہ میں نے بہت محنت سے اس کو بنائی تھی، اور یہ ساری محنت ہی میری امی نے میرے ساتھ کروا لی ہے۔ خیر ہنڈی روٹی تیار ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے اپنی بیٹے کی کرتے کی طرف آ گئی تھی، تو میں نے کہا چل نہیں میں آج اس کے نا 6-7 سوٹ ہیں وہ ایک ایک دن کر کے اپنی سسٹر سے کٹنگ کروا کر اور میں یہ سی لوں گی، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ، اور مشکل سمجھو تو ہر کام مشکل لگتا ہے، جیسے کہ مجھے یہ یوٹیوب جو چینل جو میں نے چلایا تھا مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے، پر اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑے سے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں، اس کو لائک کریں، آپ کی طرف متوجہ ہوں، یہی سب کچھ ایک یوٹیوب چینل کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اچھی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اور پھر یہ دیکھیں میں نے پہلی دفعہ
اپنے بیٹے کا کرتا سی لیا تھا، فائنل وہ ہو چکا تھا. جب وہ پہنے گا میں آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی. اور یہ میں نے اپنے ابو کے لیے میرے امی نے منگوایا ہے، تو تاکہ وہ سکون سے لیٹے رہیں، کیونکہ وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، تو اس لیے یہ کوئی فوم کا ہے جو جس میں ہوا سی بھری جاتی ہے، تاکہ ابو کو نیچے کمر کی طرف سے بھی ہوا ملتی رہے. اور یہ دیکھیں یہ پٹاخوں والا شاپر تو سب کو ہی پسند آتے ہیں یار، مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے جیسے ہی گدا نکلا تھا نا تو اس میں ہوا بھری تھی، پٹاخوں والا شاپر میں نے لے لیا تھا. فائنلی ہمارا کولر خراب ہو گیا تھا. او نو، یہ سولر پہ چلنے والا کولر ہے اور اسی کو خراب ہونا تھا. سارا دن 5 بجے تک یہ ہماری محنت ہمت بنی رکھتا ہے. اور یہ واسف اس کو صحیح کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں میرا بیٹا ساتھ لگا ہوا ہے. اور ہو گئی ہے شام. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا، اور پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میرے ولاگس کو دیکھتے رہا کریے گا. یار تھوڑے بہت دن لگ جاتے ہیں، میں بزی تھی. اللہ حافظ.